جناب ہلال بن یساف کہتے ہیں ہم لوگ حضرت سالم بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم بیٹھے تھے کہ مجلس میں سے کسی کو چھینک آئی تو اس نے کہا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ تو حضرت سالم رضی اللہ عنہ نے کہا تم پر اور تمہاری ماں پر بھی۔ پھر اس کے بعد فرمایا شاید تمہیں میری بات ناگوار گزری ہے۔ اس نے کہا آپ میری ماں کا کسی طور خیر یا شر کے ساتھ ذکر نہ کرتے تو اچھا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے تم سے وہی بات کہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ قوم میں سے کسی کو چھینک آ گئی تو اس نے کہا السلام علیکم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تم پر اور تمہاری ماں پر بھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو چاہیے کہ الحمدللہ یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہے۔ راوی نے کہا کہ انہوں نے کچھ اور حمدوں کا ذکر بھی کیا، اور جو دوسرا اس کے پاس ہو اسے چاہیے کہ یوں کہے یرحمک اللہ یعنی اللہ تم پر رحم فرمائے، اور پھر چھینک مارنے والا ان لوگوں کو جواب دے یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں سب کو معاف فرما دے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5031۔ خالد بن عرفطہ نے حضرت سالم بن عبید اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ یعنی مذکورہ بالا روایت بیان کی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5032۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو چاہیے کہ کہے الحمدللہ علی کل حال یعنی ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے، اور اس کے بھائی یا ساتھی کو چاہیے کہ کہے یرحمک اللہ یعنی اللہ تم پر رحم فرمائے، اور پھر وہ جسے چھینک آئی ہو کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے احوال درست کر دے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5033۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا اپنے بھائی کو اس کی چھینک آنے پر 3 بار جواب دے، اور جو اس سے زیادہ ہو تو پھر وہ زکام زدہ ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5034۔ جناب سعید بن ابی سعید نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا اور کہا کہ مجھے یہی معلوم ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کیا اور مذکورہ بالا روایت کے ہم معنی بیان کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کو ابو نعیم نے موسیٰ بن قیس کے واسطے سے، محمد بن اجلان سے، انہوں نے سعید سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5035۔ حمیدہ یا عبیدہ بنت عبید بن رفاعہ زراقی اپنے والد سے بیان کرتی ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا چھینک مارنے والے کو 3 بار جواب دو، پھر اگر جواب دینا چاہو تو دو اور اگر چاہو تو چھوڑ دو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5036۔ جناب ایاز بن سلمہ بن اقوا سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چھینک ماری تو آپ نے اسے دعا دی اور فرمایا یرحمک اللہ یعنی اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ اس نے پھر چھینک ماری تو آپ نے فرمایا اسے زکام ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5037۔ حضرت ابو بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آمدن چھینکیں مارا کرتے تھے اور توقع کرتے تھے کہ آپ انہیں دعا دیتے ہوئے یرحمکم اللہ یعنی اللہ تم پر رحم فرمائے کہیں گے، مگر آپ انہیں یوں جواب دیتے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے احوال کی اصلاح فرمائے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5038۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں 2 آدمیوں کو چھینک آئی تو آپ نے ایک کو جواب دیا اور دوسرے کو نہ دیا، تو آپ سے کہا گیا اے اللہ کے رسول 2 آدمیوں نے چھینک ماری مگر آپ نے ایک کو جواب دیا ہے۔ احمد بن یونس نے وضاحت کی کہ یہاں لفظ فشمت احدہما تھے یا فسمت احدہما اور دوسرے کو چھوڑ دیا ہے،
تو آپ نے فرمایا اس نے یعنی جس کو میں نے جواب دیا ہے اللہ کی حمد کی ہے اور اس نے نہیں کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5039۔ حضرت یعیش بن تخفہ بن قیس غفاری کا بیان ہے کہ میرے والد تخفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ہمارے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر چلو، تو ہم چل دیے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے فرمایا عائشہ ہمیں کچھ کھلاؤ، تو وہ جشیشہ لے کر آئیں جو ہم نے کھایا۔ جشیشہ اس انداز کا کھانا ہے کہ گندم کو پیس کر آٹا ہنڈیا میں چڑھائیں، پھر اس میں گوشت یا کھجور ڈال کر پکائیں۔ اسے ایک طرح کا حلیم بھی کہا جا سکتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا عائشہ ہمیں کچھ اور بھی کھلاؤ، تو وہ حیض یعنی کھجور، گھی اور پنیر وغیرہ کا مرکب کھانا لے آئیں جو تھوڑا سا تھا جیسے کہ چڑیا ہو، یا ممکن ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہوں کہ وہ صدق و وفا شاعری میں قطعات یعنی چڑیا کی مانند تھے۔ ہم نے وہ حیض کھایا، پھر آپ نے فرمایا عائشہ ہمیں کچھ پلاؤ، تو وہ دودھ کا ایک پیالہ لے آئی، ہم نے وہ پی لیا۔ آپ نے پھر فرمایا عائشہ ہمیں اور بھی پلاؤ، تو وہ ایک چھوٹا پیالہ لے آئی، تو ہم نے وہ بھی پیا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر چاہو تو سو جاؤ اور اگر چاہو تو مسجد میں چلے جاؤ۔ تخفہ کہتے ہیں میں مسجد میں اوندھے منہ اپنے پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا کہ میرے پھیپھڑے میں تکلیف تھی، تو اچانک میں نے پایا کہ کسی نے مجھے اپنے پاؤں سے حرکت دی ہے اور کہہ رہا ہے اس طرح سے سونا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 5040۔